اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس چھوٹی سی صورت کے کمالات، اس کے معجزات دیکھنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ بتائے گئے طریقے سے یہ صورت کا وظیفہ کر لو۔ غربت، محتاجی، تنگ دستی کا نام و نشان بھی باقی رہ جائے تو پھر کہنا۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت جسے اکابرین اور علماء کرام رزق کھینچنے والی دولت کہتے ہیں، یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ آج جو قیمتی صورت کا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ناظرین یقین کیجئے کہ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں اور بہاریں آئیں گی اور آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ جب بھی اس صورت کا وظیفہ کریں گے تو آپ کو 100% کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین، ایک خاص طریقہ کار ہے جس سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ رمضان نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں حق تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت اور عطا، اپنی ضمانت اور الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں، اور اس مہینے میں ہر عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین، قرآن اور رمضان کی پہلی اہم مشترک خصوصیت تقوی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری مشترک خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے، اور پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، نفس کو برائیوں سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، ایک خاص دعا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کا ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا، اور جب آپ اللہ کا ذکر اذکار کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے کچھ خاص مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس وظیفے کو ایک بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ اپنی تعلیم و تربیت کے لیے کرے گا تو انشاءاللہ اس کی تعلیم میں، اس کے حافظے میں خوب برکت ہوگی، اس کی پڑھائی میں برکت ہوگی، اور اگر کوئی عورت کرنا چاہے، یعنی اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، تو انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور مرد حضرات تو لازمی کریں، کیونکہ مردوں کی زیادہ تر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، گھر کا نظام سنبھالنا ہوتا ہے، باہر سے کما کر لانا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے عورتیں اپنے گھر کو چلا پاتی ہیں، تو مرد حضرات تو یہ وظیفہ لازمی کریں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے گھر میں دولت کا طوفان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، فرشتے انسانی شکل میں آ کر پیسے دے چلے جاتے ہیں، یعنی غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کی تنگ دستی، محتاجی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کو پھر دوبارہ کسی اور وظیفے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ایک وظیفہ ہی اس کی زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تاہم مجھے یہ امید ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ رمضان المبارک میں ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ بار بار کریں گے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی کہ آپ اس وظیفے کو کیے بغیر رہ ہی نہیں پائیں گے۔ تو ناظرین محترم، قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے، رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بیان کر رکھا ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے، قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے، اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں آ جاتی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں نہیں دیا، اس پر ہمیں صبر و شکر کرنا چاہیے کہ جو انسان اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان کی گئی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء کرام کو جھٹلانے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوا ہے۔ بہت سی قومیں غرق فرما دی گئی ہیں، بہت سی قوموں پر عذاب آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں، اور آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر اور ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف اور صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام 2 سال میں کشتی تیار کرتے ہیں، اور جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برستی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، اور جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی
پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی اور پھر جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ ناظرین، یہ قوم بڑی طاقتور تھی کہ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے تمسخرانہ انداز میں کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ اور ناظرین، پھر ان پر تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور قوم کی طرف ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے پر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے بلکہ آپ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے بھی ڈرایا، اور عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکامات اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی کی پیروی کی، ان کا حکم بجا لائے تو انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ والو، اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت بجا لائیں، اللہ پاک اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، ان کے احکامات پر عمل کریں۔ اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، ہماری تنگ دستیاں، محتاجیاں، بے بسیاں سب دور ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، اب اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ہم جو بھی پڑھیں گے وہ اللہ پاک کے پاک کلام سے پڑھیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جس کی سب سے زیادہ فضیلت آئی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی وقت اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اپنی حاجات، اپنی مشکلات یا آپ کو درپیش جو بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے نیت کرنی ہے۔ یعنی جو بھی آپ کی حاجات ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ جب اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو اب آپ نے 121 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ ناظرین، 121 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ کچھ پانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ جو تھوڑی سی محنت کر لے گا، لیکن اس محنت کے بعد جو آسانیاں، جو کامیابیاں آپ کو نصیب ہوں گی، انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہوں گی۔ تو آپ نے ہمت کر کے، حوصلہ کر کے اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الکوثر آپ نے 121 مرتبہ پڑھنی ہے۔
جب آپ 121 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور جب آپ 70 بار استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں تو اب آپ نے آخر میں یعنی اس وظیفے اس عمل کے آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہاں میں اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بیٹوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگیوں میں 2 چیزیں اپنا لیں۔ نمبر 1، درود ابراہیمی کو آپ دن میں پڑھا کریں، رات میں پڑھا کریں، یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دن میں کم از کم 70 بار استغفار لازمی کیا کریں۔ حالانکہ بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے اور ہم گناہوں سے برے پڑے ہیں۔ وہ پاک ہو کر بھی 70 بار استغفار کرتے تھے اور ہم گناہگار ہو کر بھی کیا کرتے ہیں؟ تو 2 چیزوں کو یعنی درود ابراہیمی کو اور استغفار کو اپنی زندگی میں اپنے اوپر لازم کر لیجئے، تاکہ اللہ تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ ورنہ قیامت کے دن ہم اپنے اللہ رب العزت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجات، تمام جائز خواہشات پوری فرمائے، آپ سب بہن بھائیوں کے تمام مسائل، تمام مصیبتیں دور فرمائے، اور آپ سب بہن بھائیوں کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔